أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 سے 107۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوکیل۔ اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت اور اس کے کمالات کا اور اس کے اوصاف کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ اوصاف کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کے حوالے سے بھی کچھ حقائق واضح کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا بھی تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ہی توحید و رسالت کے احکامات کو سمجھتے ہیں۔ لا تدرک نہیں پاتی ہو اسے، ادراک یدرکو، ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی حقیقت کو پانا، حقیقت کو پا لینا، یا اس کا سادہ ترجمہ علم حاصل کرنا، جاننا۔ کسی چیز کا ادراک ہو جانا یعنی اس کا علم ہو جانا، اور یا پھر اس کا تیسرا معنی دیکھنا، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے، عام طور پہ اس کو اس کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے عموماً۔
تو آپ آیت زیر تفسیر کے حوالے سے دو معنی ذہن میں رکھیں، ایک دیکھنا اور ایک کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا۔ دونوں معنوں کے لحاظ سے انشاءاللہ آیت زیر تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ لا تدرک نہیں پاتی ہو اسے الابصار آنکھیں، وہو اور وہ یدرک پا لیتا ہے الابصار سب نگاہوں کو، کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، ان کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے، ان کی اتنی اپروچ نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پا سکیں، اس کو دیکھ سکیں۔ اگر اس کا معنی ہو اس کو دیکھنا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک کو کوئی آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی، اللہ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتی کوئی بھی آنکھ۔ وہ اس قدر اس کا چہرہ انور ہے، اس قدر اس کا چہرہ پر نور ہے کہ اگر اللہ پاک اپنے نور کے پردوں کو ظاہر کر دے، یعنی پردے ہٹا دے اور اس کا نور ظاہر ہو جائے، تو کوئی بھی انسان زندہ نہ بچے جو اللہ پاک کے چہرہ انور کو دیکھ کر بے ہوش نہ ہو جائے یا گر نہ جائے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ کس طرح بے ہوش ہو گئے، اللہ رب العزت کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے وہ مطالبہ پورا کرنے کے لیے جب اپنے نور کو، اپنی نورانیت کو ظاہر کیا تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اس کا معنی اگر دیکھنا ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، نہ کسی نے پہلے دیکھا اور نہ کوئی آئندہ دیکھ سکے گا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر، اس کی تلاوت فرما کر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آیت تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا، اور ساتھ انہوں نے اماں جی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی یہ تمہیں کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ پاک کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا شخص ہے۔ اور رہی بات سورۃ النجم کی آیات کی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان آیات کا مفہوم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے بھی ان آیات کا، سورۃ النجم کی آیات کا، جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اور اسراء کا تذکرہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ بلایا گیا، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ مفہوم نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے قریب ہوئے، بہت قریب ہو گئے، اور اس سے آگے کئی لوگوں نے تو بڑی کفریہ قسم کی باتیں بھی کر دیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کا یہ قول موجود ہے، اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النجم کی، اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا،
جبکہ ان کے 600 پر تھے۔ 600 پروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اللہ پاک کو نہیں دیکھا تھا۔ اور کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے ساتھی کا یہ موقف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صرف ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کچھ تھوڑا تھوڑا موقف ہے، وہ تھوڑے سے قائل تھے، اور وہ بھی ساتھ اپنے اس موقف کے ساتھ یہ شرط لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا ہے تو وہ یہ جو بظاہر آنکھیں ہیں نا، ان سے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ساتھ شرط لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ پاک کو دیکھا۔ ان کا صرف یہ موقف ہے۔ باقی جتنے صحابہ ہیں ان سب کا یہ بالکل واضح موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پاک کو نہیں دیکھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا تو پھر اور کوئی انسان کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ بھی یہی حقیقت واضح کر رہی ہے، لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پاتی، یعنی اسے کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی جتنی بھی آنکھیں ہیں نا، جانداروں کی، انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی، اللہ پاک تو ان ساری آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن کوئی آنکھ اللہ پاک کو دیکھ لے ایسا نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا معنی لیا جائے، پہلا معنی ہے دیکھنا، ادراک کا، ادرک یدرک ادراک، اور دوسرا معنی حقیقت کو پا لینا۔ تو حقیقت تو انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی قیامت کے دن بھی اللہ پاک کی حقیقت کو نہیں پا سکیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قیامت کے دن اپنے بندوں کو جنت میں اپنا دیدار تو کروانا ہے نا۔ یہ بات تو ہو رہی ہے دنیا کی، کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جنت کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروانا ہے۔ اس کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، جیسے سورۃ القیامہ کے اندر تذکرہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں، خوش و خرم ہوں گے کچھ چہرے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش، بالکل فریش، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب اللہ پاک کے دیدار کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے کچھ تجسس کے انداز میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سب اللہ کو یک وقت دیکھ لیں گے؟ کوئی کسی کو مشکل نہیں آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے چاند کو آسمان پہ دیکھا ہوا ہے، سورج کو دیکھتے ہو نا، چاند کو دیکھتے ہو، سب لوگ دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ سب کے سب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا کوئی ہیرو نہیں ہے، دنیا کا کوئی بڑا انسان نہیں ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑے اور پھر دھکم پیل ہو، دھکے کھانے پڑیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ سے بالکل واضح انداز میں نظر آئیں، اور یہ اہل جنت کے لیے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ تو دنیا کے اندر انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنت کے اندر انسانی آنکھ اللہ پاک کو دیکھ لے گی، اللہ پاک خود ہی طاقت دے دیں گے۔ رہی بات کہ ادراک کا دوسرا معنی حقیقت کو پا لینا، تو وہ حقیقت کو جہاں تک پانے کا تعلق ہے تو وہ تو انسان جنت میں بھی اللہ پاک کی حقیقت کو نہیں پا سکے گا، اس لیے کہ یہ آنکھیں، یہ مخلوق
اس کا علم محدود، یہ فانی مخلوق، اور یہ محدود، وہ لامحدود، اس کی صفات لامحدود، تو یہ اللہ پاک کی حقیقت کو نہیں پا سکے گا انسان۔ ہاں ظاہری طور پہ اللہ پاک کا دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَهُوَ اور وہی، اللطیف نہایت باریک بین ہے، الخبیر سب خبر رکھنے والا ہے، وہی ہے جو اتنی باریکی سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ سب خبر رکھنے والا ہے، پوری خبر ہے اور بڑی باریکی سے ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ قد بلا شبہ یقیناً جاء آ چکی ہیں، کم تمہارے پاس، بصائر کئی نشانیاں، یہ بصائر بصیرت ان کی جمع ہے۔ بصیرت کا معنی ہوتا ہے دل کی روشنی، بصیرت اندر کی جو روشنی ہوتی ہے نا، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ایک باہر کی روشنی ہوتی ہے اور ایک اندر کی روشنی ہوتی ہے۔ بصیرت ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتی ہے بصیرت اندر کی روشنی۔ اللہ ہم سب کو اندر کی اور باہر کی دونوں روشنی عطا فرمائے۔ قد جاءکم بلا شبہ آ چکی ہیں تمہارے پاس، بصائر کئی نشانیاں، بصائر جمع ہے کئی نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کئی نشانیاں آ چکی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، آفاق کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں، اور انسان کے اپنے جسم میں کے اندر موجود نشانیاں، اور انبیاء کرام کے معجزات، اور قرآن مجید بتاتے خود ایک معجزہ۔ فمن ابصر پھر جس شخص نے دیکھ لیا، ابصر جس نے دیکھ لیا، فا تو لنفسہ تو وہ اس کی اپنی جان ہی کے لیے ہے، فالنفسہ تو وہ اس کی اپنی جان ہی کے لیے ہے، یعنی جس نے اللہ پاک کی بھیجی ہوئی آفاق کے اندر اور اس کی اپنی ذات کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اور معجزات کی شکل میں یہ جتنی بھی نشانیوں کی اقسام ہیں، یہ جو اللہ پاک نے تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیج دی ہیں، ان میں سے جس کسی نے ان نشانیوں کو پا لیا، ان پہ غور کر لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، رب کی توحید کو سمجھ لیا، اللہ کے نبیوں کو پہچان لیا، اس کی کتابوں پر ایمان لے آیا، فَلِنَفْسِهِ تو یہ اس کی اپنی جان کا ہی فائدہ ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَنْ عَمِيَ اور جو اندھا بنا رہا، امیون آتا ہے نا، امیون، سمم بکمن عمیون، یہ اسی سے ایک فعل ہے، فعل ماضی۔ وَمَنْ عَمِيَ اور جو اندھا بنا رہا، اندھا بنا رہا کا کیا مطلب کہ توجہ ہی نہیں کی، نشانیوں کو دیکھا، کھایا پیا، ڈکار مارے، سوئے، بس زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں، نہ قرآن پڑھا، نہ سورج چاند ستارے آسمان بارش ہوائیں پھول پھل سبزیاں، کسی چیز پہ غور ہی نہیں کیا، اندھا بنا رہا۔ اور اصل اندھا پن وہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہوتا، دل کا اندھا پن۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا اور جو اندھا بنا رہا، فَعَلَيْهَا تو اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال، اس کا نقصان وہ بھی اسی کو ہی ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ جس نے قرآن پڑھنا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، جس نے نہیں پڑھنا اس کا اپنا ہی نقصان، جس نے نماز پڑھنی ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، جس نے نماز نہیں پڑھنی ہے اس کا اپنا ہی نقصان، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو، آپ کی سیرت کو اختیار کرنا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ، جس نے نہیں کرنا اس کا اپنا ہی نقصان۔ وما اور نہیں، آنا میں، علیکم تم پر، بازر بھی ہرگز، اس بازر بھی کی وجہ سے ماں کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے، نفی کے اندر زور۔ وما انا علیکم اور میں
نہیں ہوں تم پر بازر بھی ہرگز حفیظن کوئی محافظ، وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی راہ ہدایت پر چلا کے چھوڑوں۔ میرا کام تمہیں راہ ہدایت بتانا ہے، اس پر چلانا میرا کام نہیں۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، جو دلائل پہ غور کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے گا، میرا کیا جائے گا، میرا فرض تو ہے تمہیں بتانا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُصَرِّفُ ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو، نشانیوں کو، کبھی ایک انداز سے نشانیاں بیان کی، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی تیسرے انداز سے، کبھی چوتھے انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کہ شاید کسی طرح ہی کسی کے دل میں بات اتر جائے اور لوگ شرک سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں، اللہ کی بغاوت و نافرمانی سے بچ جائیں اور شاہراہ جنت پر آ جائیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا اور تاکہ، واو اور لام زیر لی تاکہ، یقولوا وہ کہیں، یہ آیات کا ایک مقصد لوگوں کی آزمائش بھی ہے، یہ قرآن مجید بھی آزمائش ہے۔ اسی قرآن کو کچھ لوگ پڑھ کر سمجھ کر ہدایت پا جاتے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر جو لوگ بڑے متعصب ہوتے ہیں، وہ آباء و اجداد کی تقلید میں جکڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے فرقوں اور اپنے اپنے مذہبوں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں اندھے بن کر، آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے، تو وہ اس قرآن سے بھی ہدایت نہیں پاتے، وہ اس قرآن کو پڑھ کر بھی گمراہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ درست نہیں ہوتا۔ وہ اس قرآن کو پڑھتے بھی ہیں تو اپنے آباء و اجداد کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے فرقے اور مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس قرآن سے تو فائدہ اس کو ہوگا نا جو اپنے والدین کے، آباء و اجداد کے مذہب کو قرآن پر پیش کرے، جو اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو قرآن پر پیش کرے اور قرآن سے پوچھے کہ بتاؤ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو ہی اور اپنوں کو سچا ثابت کرنے پہ زور لگاتا رہے تو پھر اس کو اس قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا اور تاکہ درستہ تو پڑھا ہوا ہے، اور اگر اس کی جگہ ہو درستو، درستو کا معنی درسنا، ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ کہیں، اس قرآن کو اور ان آیات کو نازل کرنے کا ایک مقصد بھی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہو، کون اسے ہدایت لیتا ہے اور کون گمراہ ہوتا ہے۔ وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ کہیں درستہ تو پڑھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اترتا تو کافر کئی طریقوں سے اعتراض کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ اس کو کوئی آدمی آ کے پڑھا کے جاتا ہے، اور وہ باتیں جو ان کو پڑھا کے جاتا ہے وہی باتیں یہ ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ ایک اعتراض یہ تھا، اور بھی کئی اعتراضات تھے جو وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اور تاکہ وہ کہیں کہ تو پڑھا ہوا ہے یا تو نے پڑھا ہے کہیں سے۔ وَلِنُبَيِّنَ اور تاکہ ہم واضح کر دیں، وَلِنُبَيِّنَ اور تاکہ ہم واضح کر دیں اسے، کسے؟ قرآن کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو یعنی جو اس سے ہدایت پاتے ہیں، جو اس کا علم سیکھتے ہیں نیوٹرل ہو کے، وہ تو اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کسی نے پڑھایا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتا ہے۔ تو یہ دو باتیں اللہ پاک نے بیان کی۔ کچھ لوگوں پر قرآن سے حقائق واضح ہو جاتے ہیں، وَلِنُبَيِّنَهُ
اور تاکہ ہم اسے واضح کر دیں۔ یعنی کچھ لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے قرآن اور اس کے احکامات اور عقائد، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات اور شکوک و شبہات کی گنجلوں میں اور الجھنوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کے دو نتائج ہیں، اور یہ ایک ہی امتحان کے دو نتیجے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ اعتراض کرتے ہیں آپ کی نبوت اور رسالت پہ، آپ اس سے پریشان نہ ہوں، رنجیدہ اور غم زدہ نہ ہوں۔ یہ کبھی کوئی اعتراض کرتے ہیں، کبھی کوئی شکوک و شبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اتبع، پیروی کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع، پیروی کر، ما جو اوحیا وحی کی گئی ہے، الیکا، الا جمع کا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی جانب سے۔ بس آپ اس وحی کی پیروی کرتے چلے جائیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ وَأَعْرِضْ، یعنی بطور خاص اللہ کی توحید، اس پر ڈٹے رہیے۔ وَأَعْرِضْ، اور کنارہ کر اور اعراض کیجیے اور نظر انداز کیجیے، عن المشرکین، مشرکوں سے، اور مشرکین سے کنارہ کیجیے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو دعوت نہیں دینی، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی باتوں کو اتنا سنجیدہ اور اتنا ڈیپ نہیں لینا کہ آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں۔ نہیں، آپ بس ان کو دعوت دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ باقی آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے آخر میں اللہ پاک نے ایک اور حقیقت بھی واضح کر دی، فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، ما اشرکوا، وہ شرک کرتے ہی نہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے نا کہ یہ سارے ہی موحد بن جائیں، سارے توحید والے، سارے ایمان والے بن جائیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن اللہ پاک نے زبردستی لوگوں کو راہ ہدایت پر، راہ توحید پر، راہ ایمان پر نہیں چلایا۔ یہ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کے خلاف تھا کہ وہ زبردستی پکڑ کر لوگوں کو راہ ہدایت پر، راہ جنت پر چلاتا۔ اگر ایسا وہ چاہتا تو پھر تو کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا، لیکن اس کی مصلحت یہ تھی کہ وہ لوگوں پر کتابیں اتارے، پیغمبر بھیجے، دونوں راہیں لوگوں پر واضح کر دے، توحید والی بھی، شرک والی بھی، جنت والی بھی، جہنم والی بھی، کفر والی بھی، ناشکری والی بھی، اور اللہ پر ایمان لانے والی بھی، اطاعت والی بھی اور نافرمانی والی بھی، سنت والی بھی اور بدعت والی بھی، دونوں راہیں اللہ پاک نے واضح کر دیں، اور اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ اب انسان کی مرضی ہے، اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ دونوں راہوں میں سے کس راہ کا انتخاب کرے۔ اس لیے یہ تو اللہ پاک کی ایک مصلحت تھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس سے؟ کچھ لوگ اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کی اس مصلحت کی بنیاد پر ہی جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی چونکہ زبردستی نہیں کی، آپ بھی زبردستی نہ کریں، آپ بھی مت سوچیں کہ ہر بندہ ہی مسلمان ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، وہ شریک نہ بناتے، وہ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے بنایا کا آپ کو، وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا، کوئی محافظ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ نہیں بنایا ہوا کہ آپ گن پکڑ کے ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں، زبردستی کہیں کہ ہر بندہ ایمان لے گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی اللہ کی مصلحت کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق ہر ایک کو بس سمجھا دیں، بتا دیں، اس کے بعد پھر اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں، اس کے انتخاب پہ چھوڑ دیں۔ وما انت، اور نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، بازر بھی، ہرگز
وکیل، کوئی نگہبان، اور آپ ان پر ہرگز کوئی نگہبان نہیں ہیں کہ آپ زبردستی ان کو اسلام قبول کروائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دو راہوں میں سے راہ ہدایت کا انتخاب کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں جنتوں میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔